خطاب فرمائیں اور اختتام پر اس شہزادے کا تابوت برآمد کرائیں جس کو ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں، اور اس کے بعد نوحہ خوانی کے لیے کاظمی برادران لندن وہ نوحہ خوانی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، خالق آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ پوری طاقت کے ساتھ وقت کے وارث صاحب الزمان کی مسجد ہے استغاثہ پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی دعائیں ذہن میں رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں اتنی تعداد میں ہے، اور پھر صاحب الزمان کی مسجد ہے، حیدر روڈ ہے، اسلام پورا ہے، کفر بھاگ گیا ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متحدلة، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شکوته وتنفصل عروته وتعزب كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ صلوات۔ ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، جس سلسلہ سخن کا آغاز کیا تھا آج وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں بانیان مجلس مرزا محمد عمار اور ان کے خانوادے کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار اس خانوادے کو آفات و بدیات سے محفوظ رکھے، اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں یہاں پہ حد نگاہ تک خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ گفتگو آج خلاصہ پا رہی ہے اور اس مقام پر ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔
عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عجیب شان سے اللہ نے سورہ لحج 16ویں سورے کی 78ویں آیت میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی ذرا حیثیت پہچانو کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے جہالت کے ساتھ پیدا کیا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے فرق سادہ بنا کے نکالا، تم آئے تو تمہارے پاس ذرا برابر علم نہیں تھا، لا تعلمون تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گوار تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، تو اب ہم کریم ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم رحمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم محیمن ہیں، ہم نے تمہیں سننے کے لیے 2 کان دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، اور غور کرنے کے لیے 1 دل دیا۔ جہالت کے ساتھ جاہل پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں، لیکن ہم اتنے کریم ہیں کہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، اور 1 دل دیا کہ ہم سے سماعت لے لیں، بصارت لے لیں، اور وہ فکر کرنے کے لیے دل لے لیں۔ یہ سب دینے کے بعد اللہ نے تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی مربع زمین نہیں مانگی، کوئی بینک بیلنس نہیں مانگا، کوئی گاڑی کوٹھیاں نہیں مانگی، بس اللہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے لعلکم تشکرون، اگر آدمی کے بچے ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ اگر لعلکم تشکرون، اگر تم آدمی کے بچے ہو، اگر شریف النسب ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ جہالت کے ساتھ آئے ہو بھائی کمال ہو گیا، جہالت کے ساتھ آئے ہو وجعل لکم، گھبرانا نہیں، اللہ کہتا گھبرانا نہیں۔ پھر سورہ ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، اور اللہ تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ تم عالم بننے کے بعد دوبارہ جاہل بن جاؤ، تاکہ تم عالم بننے کے بعد دوبارہ جاہل بن جاؤ۔ بھئی کمال ہو گیا، تم ٹینشن میں نہ آنا کہ ہمیں ماں کے پیٹ سے جاہل نکالا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے علم حاصل کرنے کے تو ذریعے دیے ہیں، ذرا ان میں تو غور کرو، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، غور کرنے کے لیے 1 دل دیا، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، غور کرنے کے لیے 1 دل دیا۔ ان 5 کے ذریعے اپنی جہالت میں جاؤ۔ ان 5 کے ذریعے بھائی کمال ہو گیا۔ اب بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ بنا کے کہانی نہیں قرآن۔ اگر آج آیتیں زیادہ ہو جائیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے میرے بھائی، ناراض تو بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ بنا آ گیا۔ اللہ کہتا ہے لعلکم تشکرون، ہم نے جہالت مٹانے کا وسیلہ دے دیا، تو اب ہم آئے ہیں، ایک ایک آدمی آیا ہے، جاہل آیا ہے، کوئی علامہ بن کے نہیں آتا، کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں آتا، کوئی آیت اللہ بن کے نہیں آتا، کوئی انجینئر بن کے نہیں آتا، آتا ہے تو جاہل آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری حیثیت ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو تو جہالت لے کے آتے ہو، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ بابا اوتی تو من العلم الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ ہم نے ایسے بنائے کہ جنہیں ہم نے وہاں سے پڑھا کے بھیجا ہے۔ تھکے ہوئے بیٹھے میرے بھائی، پریشان بیٹھے، پیچھے 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 پہنچ رہی ہے بات۔ بھائی کمال ہو میرے ساتھ، کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے، کچھ لوگ الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، دنیا میں آنے والے جاہل، لیکن ادھر سے آنے والے تھوڑے سے لوگ جو علم لے کر آئے ہیں۔ اب بھئی کمال ہم اگر جاہل نہ ہوتے، اگر ہم جاہل نہ ہوتے تو یہ پنجاب یونیورسٹی نہ ہوتی، یہ اسکول نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ لاہور کالج نہ ہوتا۔ ہم جاہل آئے ہیں، اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، مدرسے میں جائیں گے، لیکن بھائی کمال ہو
مالک کچھ خاص لوگ ہیں جنہیں تم نے پڑھا کے بھیجا ہے. اونٹ تو نہیں خراب ہے, جنہیں تم نے پڑھا کے بھیجا ہے. اب یہ بھی بتا دیں کہ وہ لوگ ہیں کون. کا پڑھو 5واں سورہ سورہ مائدہ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کہانی نہیں قرآن, ڈائجسٹ نہیں قرآن, اخبار نہیں قرآن. سر اٹھا کے اور ہاتھ کھول کے آیت کو سنبھالو. اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھائی, توریت پڑھائی, میں نے کتاب پڑھائی, حکمت پڑھائی. بیٹا ہے مریم کا, پڑھا رہا ہے اللہ. اللہ کہتا ہے بیٹا مریم کا ہے, معصومہ کا ہے, لیکن ماں کو حق نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو پڑھائے. مالک کیوں؟ کہا یہ دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے, اسے اس کی سگی ماں بھی نہیں پڑھا سکتی. کمال ہو گیا. ہر ماں کو حق ہے کہ اپنے بیٹے کو پڑھائے, اور وہ جب مریم جیسی معصومہ ماں ہے, اللہ نے یہ حق اس سے لے لیا کہ خبردار تو عیسیٰ کو نہیں پڑھائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے ہدایت کے لیے آیا ہے. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو ہدایت کے لیے آتا ہے وہ اپنی سگی ماں سے بھی نہیں پڑھتا. تو جب عیسیٰ جیسا ہدایت کرنے والا اپنی ماں سے نہیں پڑھتا تو وہ دوسروں سے مسئلہ پوچھے وہ کیا خاک ہدایت کرے گا؟ سوچ رہی ہے بات, کن سے پوچھے؟ ادھر دیں ادھر. کمال ہو گیا. اب اگر میں بریکنگ نیوز پہ رک گیا تو بات آگے نکل جائے گی. میرے ساتھ رہنا ہے. ایسے لوگ ہیں بھائی, عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہے جو ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پورا قرآن پڑھ لیتا تھا. دوسرا وہ ہے کہ عمر گزر گئی سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہو سکا. پہنچ رہی ہے بات؟ ہاتھ باندھے ہوئے جو بیٹھے میرے پیارے بھائی, پہنچ رہی ہے, گھبرا تو نہیں رہے. اب ہم ہیں ان پڑھ توجہ, ہم ہیں جاہل ان پڑھ گوار. میں کمال ہو گیا. مالک ان پڑھ کی اور جاہل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا پڑھ پھر سورہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جاہل ہو, اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل الذکر کے دروازے پہ آ جاؤ. میں موڈ نہیں ہے, مسائل شروع کر دیتا ہوں. گھبرائے ہوئے بیٹھے, میں نے کوئی گیتا تو نہیں پڑھی, میں نے تو قرآن پڑھا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہاں بھی لا تعلمون, یہاں بھی لا تعلمون. اگر تم لا تعلمون ہو تو لا تعلمون, اللہ کہتا لا تعلمون کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اہل الذکر کے دروازے پہ آ جائے. مالک اہل الذکر کون ہے؟ یہ دو لفظ ہے, اہل اور ذکر. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اہل الذکر کون ہے؟ کام نے چاری پڑھ سورہ طلا, قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا. ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا. محمد ذکر ہے. اب جو محمد کا اہل ہو, جو محمد کا اہل ہو, جو محمد کا اہل ہو, اس سے تو پوچھ لینا جا کر بھائی کمال ہو گیا. مالک پرابلم کھڑی ہو گئی. اہل کا مطلب ہے کیا؟ ذکر سمجھ میں آ گیا, ذکر ہے محمد. اب یہ بھی بتا دے کہ اہل کسے کہتے ہیں. کیا پڑھو سورہ بقرہ. اب میں 10 آیتیں پڑھ رہا ہوں پوری طاقت سے, ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے. اب ذرا یہ بھی بتا دے کہ اہل کہتے کسے. کیا پڑھو سورہ بقرہ. ابراہیم نے کہا فرزقناہ من الثمرات. مالک میری اولاد کو جنت سے کھانا دے دے. اہل کا معنی اولاد. مالک اور بھی کچھ ہے مطلب اس کا. کیا پڑھو سورہ طٰہٰ. وَاجْعَلْنِی وَزِیرًا مِنْ أَہْلِی ہارون أَخِی. موسیٰ نے دعا مانگی, مالک مجھے وزیر دے دے میرے اہلی ہارون أخی. میرے اہل سے میرا بھائی ہے. اہل کا معنی بھائی. مالک کوئی اور بھی مطلب ہے. کیا پڑھ سورہ کہف 18واں سورہ. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ
جب موسیٰ اور خضر کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں سوراخ دیا. موسیٰ نے کہا یہ سوراخ اس لیے دیا ہے یہ تمہارا اہلہا تاکہ تم کشتی کے سوار کو ہلاک کر دو. اہل کمانی سوار مالک کوئی اور بھی ہے. کافر سورہ نساء 14 سورہ ودیعۃ مسلمۃ الیہ. اگر کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر واجب ہے کہ مقتول کے وارث کو دیت ادا کرے. اہل کمانی وارث مالک کوئی اور بھی مانے ہے. کافر آئے وامر اہلک بالصلاۃ میرے محمد اپنے پیچھے چلنے والے کو نماز کا حکم دو. تو اہل کمانی اولاد اہل کمانی بھائی اہل کمانی سوار اہل کمانی وارث اہل کمانی پیچھے چلنے والا اگر تم جاہل ہو تو اولاد رسول سے پوچھو. اگر تم جاہل ہو تو سوار گوش رسول سے پوچھو. اگر تم جاہل ہو تو وارث رسول سے پوچھو. اگر تم جاہل ہو تو رسول کے بھائی سے پوچھو. اور اگر تم جاہل ہو تو رسول کے پیچھے چلنے والے سے پوچھو. بھاگنے والے سے نہ پوچھو. سارے مومنین کے کمال ہو گیا. پڑھے پڑھے نکل لو. اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. بھاگنے والوں سے نہ پوچھو. وہ خراب ہو گیا. کمال رسول کے پیچھے چلنے والوں سے پوچھو. اللہ کہتا ہے فاسألو کیا کہتا ہے فاسألو پوچھو. اللہ کہتا ہے پوچھو. کوفے کے ممبر سے اللہ کا ولی کہتا ہے سلونی مجھ سے پوچھو. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں بھائی کہ موڈ خراب ہے. اللہ کہتا ہے پوچھو. اللہ کہتا ہے پوچھو. اور کوفے کے ممبر سے میرا مولا کہتا ہے سلونی مجھ سے پوچھو. سلونی مجھ سے پوچھو. اور یہ جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. کمال ہو گیا. پوچھو. موڈ خراب تو نہیں ہوا. سلونی مجھ سے پوچھو. جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. پھر بھی سب خاموش بیٹھے رہے. سارے ہی علامہ تھے اس میں. کسی کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. سب خاموش بیٹھے رہے. شاگرد کو جوش آ گیا. موڈ خراب ہو رہی ہے. بتلانے کی ضرورت ہے شاگرد کون ہے. شاگرد کو جوش آ گیا. بھرے ہوئے مجمع میں کھڑا ہوا. کہا یا علی تمہارا دعویٰ ہے کہ جو چاہے تم سے پوچھ لے تو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ جبریل کہاں ہے. علی نے اوپر دیکھا پیچھے دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا. کہا اللہ جبریل تو ہے جبریل. جبریل مسجد کی چھت کو توڑتا ہوا چلا گیا. میں نے ہاتھ دھوئے کہ جبریل تو فرشتوں کا سردار ہے تو سید الملائکہ ہے. یہ مسجد کی چھت توڑ کے کیوں جا رہا ہے. مسجد کے دروازے سے چلا جا. کہا نہیں امجد جوہری یہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بڑے چالاک ہیں. یہ پہلے کہیں گے پروپیگنڈا کریں گے کہ علی پہلے سے کسی کو سکھا کے لایا ہے.
علی پہلے سے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ علی پہلے سے کسی کو آگی ہے، پہلے سے کسی کو سکھا کے لایا ہے، تو میں علی کا شاگرد ہوں، میں چھت کو توڑوں گا بھی جوڑوں گا بھی، میں علی کا شاگرد ہوں، یہ میرا مولا ہے، میں اس کا شاگرد ہوں، میں چھت کو توڑوں گا بھی جوڑوں گا بھی، اور یہ جو میرا مولا ہے یہ کعبے میں آنے سے پہلے دیوار توڑ بھی رہا ہے، جوڑ بھی رہا ہے۔ حسین بادشاہ صلی علی محمد۔ یہ بات بھائی بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا۔ علی نے کہا تو ہے جبریل۔ ایک عیسائی پروفیسر کہتا ہے، عیسائی پروفیسر، کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا علی کا کہ علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تو میں علی پر ایمان لے آیا۔ بچوں تمہارے کام کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائی پروفیسر کہتا ہے جب میں نے علی کا واقعہ پڑھا کہ علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو میں علی پہ ایمان لے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جبریل کی تعریف یہ ہے کہ جو جملہ سنا وہ فلسفے کا پروفیسر کہتا ہے کہ جبریل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الملک جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ۔ جبریل ایسا نوری فرشتہ ہے کہ کائنات کی ہر صورت میں آ سکتا ہے، سورج بن کے دبک سکتا ہے، چاند بن کے چمک سکتا ہے، ستارہ بن کے جھلک سکتا ہے، ڈالی بن کے لچک سکتا ہے، بلبل بن کے چہک سکتا ہے۔ تو جب علی نے جملہ سنو، جب جبریل نے کہا علی بتاؤ کہاں ہے جبریل، تو علی نے اوپر دیکھا تو علی کی نگاہیں وہاں تک پہنچی جہاں سے آگے جبریل کے پر جل رہے تھے۔ ہاتھ نہیں باندھنے ابھی ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے۔ علی نے جب اوپر دیکھا تو علی نے ستاروں میں دیکھا، ستاروں میں دیکھا، کہیں ستاروں میں تو نہیں چھپا ہوا جبریل، کہیں ستارے میں تو چھپ کر نہیں بیٹھا ہوا۔ جب چھان لیا نظر نہ آیا تو علی نے زمین میں دیکھا، سمندروں کی تہوں میں دیکھا، کہیں جبریل کسی مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں چھپا ہوا، کہیں مچھلیوں کی سبوں میں تو نہیں چھپا ہوا۔ جب وہاں بھی نظر نہ آیا تو علی نے دار دیکھا، بھائی دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، ان پہ رینگنے والی چوٹی کو دیکھا، اس کے منہ میں جانے والی خوراک کو دیکھا کہ کہیں جبریل خوراک بن کے تو نہیں چھپا ہوا۔ جب کہیں نظر نہ آیا تو علی نے کہا تو ہے جبریل، اور جبریل غائب ہو گیا۔ اب وہ عیسائی پروفیسر کہتا ہے عیسائیوں اپنا علم دفن کر کے رکھ دو، اور خبردار آج کے بعد میرے محمد کو ان پڑھ نہ کہنا، جاہل نہ کہنا۔ اگر محمد کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو۔ ارے جس کا وزیر اتنا عالم ہو اس کا امیر کتنا عالم ہوگا۔ کون سا ہے پہنچ رہی ہے بات؟ پہلا مومن سے لے کے پورا آخری مومن تک جو مومن یک سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا ہے تو وہ ملک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا، نعرہ خدا محفوظ رکھے آپ کو، پروردگار عافیت دے۔ وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے، منحوس گلے۔ کمال ہو گیا۔ جن کو موت پڑتی ہے، جن کو موت پڑتی ہے،
بھائی سبحان اللہ، جو باپ کا نہیں ہوتا وہ علی کا، نبی نے فرمایا تھا علی تو ابو تراب ہے، تو مٹی کا باپ ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی تو ابو تین ہے۔ تین اور تراب میں فرق ہے، تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو اور تین کہتے ہیں ملاوٹ والی مٹی کو۔ میرے نبی نے میرے علی کو ابو تین نہیں کہا، ملاوٹ والی مٹی کا باپ نہیں کہا، ابو تراب تو خالص مٹی کا باپ ہے۔ یعنی علی علی کرنے والے سن لے، علی سے پیار وہی کرے گا جس کے شجرے میں ملاوٹ نہیں ہوگی، پیار وہی کرے گا۔ پیار وہی کرے گا جس کے شجرے میں ملاوٹ۔ وہ خراب ہو گیا، بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ساڑھے کدھر گئے؟ بھائی کمال ہو گیا۔ اب ساڑھے وہ جو کہے گا اس کا تو وہی حساب دے گا کہ ساڑھے کدھر گئے، لیکن ہمارا کدھر گیا وہ میں بتا رہا ہوں۔ سنا دوں ایک آیت اس پر کہ ہمارا کدھر گیا۔ اللہ سبحانہ کہا ہے وَجَعَلْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ صَائِقٍ وَشَهِيدٍ۔ قیامت کے میدان میں بریکنگ نیوز میں آیت وَجَعَلْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ صَائِقٍ وَشَهِيدٍ۔ قیامت کے میدان میں ہر ایک کو حقانے والا بنا کے بلاؤں گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی حقانے والے ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں آدم سے خاتم تک سارے حقانے والے نبی ہوں گے اور ان کی امت ان کے آگے ہوگی۔ حقانے والا آگے نہیں ہوگا، حقانے والا پیچھے سے آگا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سارے نبی، سارے حقانے والے نبی قیامت کے محشر کے میدان میں پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی۔ اور میرا محمد کہتا ہے یا علی اللہ قائد المہاجرین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، میرے جانے والے میرے پیچھے ہوں گے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے اللہ کے پیارے نبی، یا اللہ نے الٹو کیا، نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو میدان میں آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا۔ اللہ کو نبیوں کے ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا۔ نہیں چھوڑے گا۔ جنت چھوڑ دے گا، علی کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ علی کے سوا کسی نے وعدہ ہی نہیں کیا ہے کہ ہم بخشوا لیں گے۔ اپنے مرید سے کسی پیر نے وعدہ نہیں کیا کہ مت گھبرانا۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ساڑھے کدھر گئے، تو کسی پیر نے اپنے مرید سے وعدہ نہیں کیا کہ قیامت میں بخشوا لوں گا۔ بھائی یہ بخشوانے کا وعدہ تو وہ کرے جو پہلے خود بخشا گیا ہو۔ اچھا بھائی یہ تو بریکنگ نیوز تھی، پھر پلٹو موڈ نہیں خراب ہوا۔ علی کی آنکھوں کی طاقت یہ ہے کہ ایک لمحے میں پوری کائنات کو دیکھے۔ میرے مولا کی آنکھوں کی طاقت یہ ہے کہ ایک لمحے میں پوری کائنات کو دیکھے۔ یہ علی کی آنکھوں کی طاقت ہے۔ اور اب میں نہیں کہتا، میرے بھائی کہتے ہیں کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑا تھا، علی نے خیبر کا در
کھڑا تھا. تو کچھ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی بڑا کام تو تھا نہیں, وہ تو لوگ جا رہے تھے, علی نے اکھاڑ دیا. کوئی معمولی سا کام تھا, کوئی بڑا کام تو تھا بھی نہیں. کچھ کے کمنٹس یہ ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ 39 دن تک لوگ جا رہے تھے, حال چال پوچھ کے واپس آ رہے تھے. اللہ نے دیکھا کہ کہیں خیبر میں اسلام کا 40واں نہ ہو جائے. علی کو پکارو, میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ. اب میں نہیں کہتا صاحب مواہب دنیا بہت بڑا عالم ہے, بہت نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب. وہ دیکھتے ہیں علی کے ہاتھوں کی طاقت یہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک لمحے میں دیکھے, اور ہاتھوں کی طاقت یہ طلع علی بابا خیبر, علی نے گلاب کی پنکھڑی کی طرح خیبر کے در کو اکھاڑ دیا. اچھا بھائی یہ بھی ٹھہر جاؤ, میں وہ خیبر نہیں سنا رہا, معمولی کام تھا نا. آپ کہتے ہیں معمولی کام تھا, تو ہم نے کب کہا بڑا کام تھا؟ ہمیں تو افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ معمولی کام بھی دوسروں سے نہ ہو سکا. موڈ خراب ہے, پیچھے والوں کا موڈ خراب ہو گیا. بھائی کب آپ جی سلامت رہے. اب ذرا سنو, قلع علی بابا خیبر, قلع علی بابا خیبر. علی نے خیبر کے دروازے کو گلاب کی پنکھڑی کی طرح اٹھا دیا. لم یحرکہ سبعون رجلا الا بعد جہد, جس دروازے کو 70 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے, اسے علی نے گلاب کی پنکھڑی کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو علی کے ہاتھوں کی طاقت سمجھ میں آئی کہ وہ گیٹ, وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولے بند کرے, اسے علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو کمال ہو گیا. فاتح خیبر میں نہیں کہتا کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ فاتح خیبر کی طاقت یہ ہے کہ اس نے خیبر کا در اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. اب میں آیا رسول کی بارگاہ میں کہ اے جاج کائنات, اے روح کائنات, اے عقل اول, اے خلق اول, اے خلق اول, اے روح اول, یہ تو آپ کے بھائی علی کی طاقت ہے کہ خیبر کا در اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. آپ کی طاقت کیا ہے؟ کامیہ جوہری. اگر علی کی طاقت دیکھنی ہو تو خیبر میں جاؤ, احد میں جاؤ, حنین میں جاؤ, بدر میں جاؤ, نہروان میں جاؤ, جبل میں جاؤ, صفین میں جاؤ. اور میری طاقت دیکھنی ہو تو اتنے میدانوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, غدیر کے میدان میں آ جانا. غدیر آپ جی سلامت رہے. بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ اگر علی کی طاقت دیکھنی ہو تو بدر میں جاؤ, خیبر میں جاؤ, خندق میں جاؤ, احد میں جاؤ, حنین میں جاؤ. اور اگر مجھ محمد کی طاقت دیکھنی ہو تو اتنے میدانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, غدیر کے میدان میں آ جانا. ارے جو خیبر کا در اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں, اور جو پورے فاتح خیبر کو غدیر میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے محمد کہتے ہیں. اور جو میرے محمد کو برسوں اٹھانا رہا اسی کو ابو طالب. یہ جو باہر مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی آواز آ رہی ہے. اب آئیے. خدا آپ کو محفوظ رکھے. اب میں جو باہر مومنین میں سے نعرہ لگا ہے نا, اس پہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ رہا ہوں, چھوٹی سی آیت. ان نعروں کی حفاظت کرنا, اس لیے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے نعرے کرائے پہ لگتے ہو. وہ لوگ اور ہیں جن کے نعرے کرائے پہ رکھتے ہیں. اللہ آیت الکرسی میں کہتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے, اللہ مومنوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, جو مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے. ظلمات جمع کا صیغہ ہے, ظلمت ایک اندھیرا, ظلمتین دو اندھیرے, ظلمات کم از کم 3 اندھیرے یا اس سے بھی زیادہ ہو. یہ جمع عربی میں جمع کا صیغہ ظلمات. اللہ مومنوں کو 3 اندھیروں سے نکالتا ہے. اللہ
بھائی کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا. تھوڑا سا ہم کو بھی پلا دو تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کمال ہو گیا. جب مومن جنت کے دروازے پہ آئے گا، کنت من قلیلہا، اور جنت کے دروازے کا کنڈا بجائے گا تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی. میں نے اس حدیث کو آنکھوں سے لگایا اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یا علی کہنا جنت کے دروازے کے کنڈے کا مقدر ہے، کسی کنڈے کا نہیں ہے. کافر کو مسلمان اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے. جب یا علی کہنے سے پہلے لوگ کے تو سمجھو یہ انگیت باپوں کا پسر بول رہا ہے. کلے ایمان کلے مراد مل کے نعرے اے نبی. جب یا علی کہنے سے کوئی روکے کیا سمجھو؟ یہ واہ، ابن کثیر بول رہا ہے. کمال ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا. اب ایک جملہ تو کہنا پڑے گا مجھے، اور وہ جملہ میرا نہیں ہے. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ پاک نبی نے فرمایا، محبت کا پیغام ضروری ہے. بھئی اب آج کی منافقت ان پہ پردہ ڈالے تو اور بات ہے، ورنہ پچھلے بزرگ بڑے اچھے تھے. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں سے سنا نبی کو فرماتے ہوئے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی بھی پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لے آئے. وہ خراب ہو گیا. سچی زبان، سچا جملہ، بڑے لوگ بڑی باتیں. کوئی بھی پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لے آئے. حضرت صدیق نے فیصلہ کر دیا علی سے وہی لکھوائے گا جو نبی سے لکھوانے کا عادی ہوگا. ختم ہو گئی میری بات. میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو. پوری کائنات میں اکیلا ہے کہ جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کے کان حضور اللہ، جس کی زبان، جس کے ہاتھ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ. اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا تھا. ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا، آپ کو موت پڑ گئی. بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو
تو علی کو دیکھو، انبیاء کی زیارت کرنی ہو تو علی کے چہرے کی زیارت کرو، اور اگر محمد کے چہرے کی زیارت کرنی ہو تو علی اکبر کو دیکھو۔ بہت چہیتا بیٹا ہے حسین کا۔ بڑے بڑے علماء جو موجود ہیں، جو گزر گئے، وہ لکھتے ہیں اگر تمہارے سامنے کوئی مشکل آ جائے اور تمہیں اس کا حل نہ مل رہا ہو تو حسین کو اکبر کا واسطہ دے کے مانگ لو۔ عید کی زیارت پڑھنے جاتے ہو، جو جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ قبر حسین پہ جاؤ، عید کے دن حسین کی زیارت کرو، اور جب حسین کی زیارت کرو تو حسین کی زیارت کے بعد اکبر کی بھی زیارت کرو، اور اس میں جملہ ہے لعن اللہ من قتلک اربا اربا، اکبر خدا تیرے قاتل پہ لعنت کرے جس نے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شبیہ تابوت برآمد ہوگی، اس شہزادے کے تابوت کی شبیہ کی زیارت کرو گے، یہ سوچ کے پرسا دینا، یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے مقاتل لکھنے والے کہتے ہیں، کربلا کے رہنے والے، نجف کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے مصائب پر چیخیں مار مار کے رویا کرو۔ جانتے ہو کیوں؟ جب ذاکر اکبر کے مصائب بیان کرتا ہے تو قبر میں حسین تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا وہ خولی کے پاس تھا، اور وہ نیزہ جس پر اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نمیر کے پاس تھا۔ خولی کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرف اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر اس طرح مڑ جاتا تھا۔ پرسا دینا یہ ہو، شرم کر کے پرسا نہ دینا۔ جدھر اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر اس طرف مڑ جاتا تھا۔ خولی کی بیوی کا نام ہے ثعلبیہ، وہ حسین سے محبت کرتی تھی، چاہنے والی تھی آل محمد کی، اور جب علی کوفے میں تھے تو ثعلبیہ شہزادی زینب سے آ کر قرآن سیکھا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اور جب علی کی شہادت ہوئی اور بنی ہاشم نے طے کیا کہ ہم واپس مدینے جائیں گے تو ثعلبیہ آئی شہزادی زینب کے پاس، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ جا رہی ہیں، میں آپ کو روکنے نہیں آئی، بس مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ دوبارہ جب آپ کوفے آئیں گی تو میرے گھر پر قیام کریں گی۔ زینب نے ایک جملہ کہا ثعلبیہ یہ وعدہ میں تجھ سے نہیں کر سکتی، میں جب بھی آؤں گی اپنے بھائی حسین کے ساتھ آؤں گی، تو حسین سے جا کر وعدہ لے لے۔ سننا جملہ، ثعلبیہ حسین کے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ جا رہے ہیں، مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ جب دوبارہ آپ کوفے آئیں گے تو میرے گھر پر قیام کریں گے۔ حسین نے ثعلبیہ کو دیکھا اور کہا کیا ثعلبیہ، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب کوفے آؤں گا تو تیرے گھر پر قیام کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ جب میں تیرے گھر آؤں تو مجھے پہچان لینا۔ جملہ سنو، ثعلبیہ کو خبر ملی کہ حسین مدینے سے کوفے کی طرف نکل پڑے، اس نے دن گننا شروع کیے، عاشور کا دن گزرا، جملہ سنو، محرم کی 11ویں تاریخ آئی، خولی حسین کا سر زلفوں سے تھامے ہوئے، زلفوں سے تھامے ہوئے حسین کا سر گھر میں داخل ہوا، جانتا ہے کہ میری بیوی حسین سے محبت کرتی ہے، اس نے سر کو پیچھے دیا، آیا اپنی بیوی کے پاس اور کہا ثعلبیہ میں جنگ جیت کر آ گیا۔ ثعلبیہ نے کہا خولی خدا تجھ پر لعنت کرے، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہی ہوں، خدا تجھ پر لعنت کرے۔ خولی نے جملہ سنو، خولی نے یہ سوچا کہ اگر اس کو پتا چل گیا کہ حسین کا کٹا بسر میرے پاس ہے
تو کوہرام مچ جائے گا۔ گھر کے آنگن میں ایک پرانا تنور تھا، خولی حسین کے سر کو لے کے آیا، حسین کے کٹے ہوئے سر کو زلفوں سے تھامے ہوئے ہیں، اس تنور میں رکھا، اس پر مٹی ڈالی، چھپا دیا اور آ کر اپنے حجرے میں سو گیا۔ آدھی رات کا سناٹا تھا، ایک مرتبہ ثانویہ کسی کام سے اٹھی، اب جو اس کی نگاہ پڑی تو دیکھا تنور سے نور ساطع ہے، نور نکل رہا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی تنور کے پاس آئی، مٹی ہٹائی، دیکھا کٹا ہوا سر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ثانویہ میں حسین آ گیا، ثانویہ میں حسین آ گیا۔ اس نے منہ پر تماشے مارنا شروع کیے، اب جملہ سنو، اپنا سر پیٹنا شروع کیا۔ خولی حجرے سے اٹھ کے آیا، ثانویہ کا شادہ تھاما، اسے حجرے میں لے گیا، بند کیا اور اب حسین کے سر کی خود حفاظت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آتا اور دیکھتا کہ تنور میں سر ہے یا نہیں، پھر چلا جاتا۔ جب تیسری مرتبہ خولی تنور میں دیکھنے کے لیے آیا تو حسین کا سر موجود ہے یا نہیں، تو دیکھا سر موجود نہیں ہے۔ خولی نے کچھ نہیں سوچا، سیدھے حسین ابن نمیر کے گھر آیا، آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، حسین ابن نمیر باہر نکلا، کہا خولی آدھی رات کو کیوں آئے ہو؟ کہا حسین بس اتنا بتلا دو اکبر کا سر کہاں رکھا ہے؟ حسین نے خولی کا ہاتھ تھاما، اکبر کے سر کے پاس لایا۔ اب جو خولی نے دیکھا تو اکبر کے رخسارے پر حسین کا رخسارہ ہے۔ اہل حرم کی آنکھوں کا تارا علی اکبر۔ راوی کہتا ہے 18 سال کا کڑیا جوان باپ کے پاس آیا، کہا بابا مجھے مقتل کی اجازت ہے؟ حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے بیٹے اکبر کاش تیرے پاس کوئی تیرے جیسا خوبصورت جوان بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کس دن سے اجازت دیتے ہو۔ اکبر نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا، حسین کرسی سے گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا آج کے بعد ایسا نہ کرنا، ارے تو میرے نانا کی شبیہ ہے۔ کہا بیٹے تجھے پالا تو تیری پھوپھی زینب نے ہے نا، چل کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ اب بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا ہاتھ تھاما، شہزادی زینب نے خیمے میں لائے، اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا پھوپھی اماں مجھے مقتل کی اجازت ہے؟ شہزادی کہے تو کیا کہے، کہا نہیں اکبر تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ جملہ سنو گے اکبر کا؟ کہا پھوپھی اماں اگر کل قیامت میں دادی فاطمہ زہرا آپ سے یہ پوچھے کہ تجھے حسین زیادہ پیارا تھا یا اکبر زیادہ پیارا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رو کر کہا جاؤ اکبر جاؤ۔ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو سوار کرایا اور ایک جملہ کہا، بیٹے جب تک قریب ہے مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتا جا۔ اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، بوڑھے حسین نے چلنا شروع کیا، اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، بوڑھے باپ نے دوڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ بچہ میدان میں آیا،